گلی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں اس شعر کی تشریح تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور اس کیفیت کو سمویا ہے، یہ میرے اور آپ کے امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی خاصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل اور آپ کے خصائص کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے کچھ ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسمانی اوصاف، خصائص اور پھر ان سے ظاہر ہونے والے معجزات، ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے کہ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسمانی ظاہری جو اعضاء مبارک ہیں ان کا حسن ہے، اور ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عضوہائے مبارک سے ظاہر ہونے والے معجزات ہیں، وہ الگ الگ، وہ ایک الگ باب ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و کمال کا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ جب رکھ کے دیکھیں گے اور دونوں پہ الگ الگ غور کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چہرہ مبارک ہے اس کا حسن کیسا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس چہرہ انور میں اس کے ذریعے سے جو معجزات و کمالات ظاہر ہوئے ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں، یہ ایک الگ باب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کا ذکر کرنا، بس ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو حکایت ہی کر سکتے ہیں، بیان ہی کر سکتے ہیں۔ ان حسن کے جلووں کو اگر کچھ سمجھنا ہو یا اس کی کیفیات کو اپنے اندر اتارنا ہو تو پھر کبھی قرآن کے پاروں میں ڈھونڈیے، کبھی ازواج و مطہرات کے ذکر ہائے مبارک میں ڈھونڈیے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جو وارفتگیاں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حسن و کمال اور حسن و جمال کی جو کیفیات ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ذکر کی ہیں، ان کو گھنگالیے، ان کو دیکھیے۔ اور وہ چونکہ صحابہ کرام قادر الکلام لوگ تھے، ہستیاں تھیں جنہیں اپنی زبان پر عبور حاصل تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور شمائل کے ذکر میں جن عربی الفاظ کا استعمال ہے اس کی جو جامعیت و معنویت ہے، یہ صرف ایک جو عربی زبان کو سمجھنے جاننے والا، اس کی نزاکت و لطافت اور اس کی معنویت اور جامعیت کو جو سمجھنے والا ہے وہی جان سکتا ہے کہ اس کے لیے اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن پاک کو ظاہر کرنے کے لیے اگر مختلف الفاظ ہیں، مختلف تشبیہات ہیں، تو ان سب کو چھوڑتے ہوئے اگر صحابی نے کسی ایک تشبیہ کو یا کسی ایک لفظ کو اختیار کیا ہے تو اس لفظ کے اختیار کرنے میں کیا حکمت ہے، یہ ایک الگ باب ہے، یہ ایک علمی بات بھی ہے، اور اس محبت و ذوق کو کچھ پانے اور سمونے کی برکتوں کی بات بھی ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کی بات کرتے ہیں نا جناب، تو میں تھوڑی سی توجہ آپ سے چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب دیکھا، جب جلوہ مبارک دیکھا، تو اس وقت فوری طور پر کیا ظاہر ہوا، کیا تصور ابھرا۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ منورہ میں یہودیوں کے
جو ٹاپ کے علماء ہیں ان کے مذہب کے حضرت عبداللہ بن سلام تھے. وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ گروہ در گروہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگے. عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ میں نے بھی دل میں سوچا کہ چلو جا کر زیارت تو کرتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن سلام کا خاص طور پر میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں یہ جیسے اپنی اولادوں اور اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. چونکہ تورات اور انجیل میں نبی پاک کے اوصاف و کمالات صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات اور وہ اوصاف موجود تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور حضور علیہ السلام کا جو چہرہ پاک ہے، چہرہ مبارک، چہرہ انور ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پر پڑی، میری جب پہلی نظر نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ میری پہلی نظر چہرہ انور پر پڑتے ہوئے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس کیفیت کا بیان ہے اور اس خاص چیز کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اخذ کی اور آگے امت تک پہنچائی ہے. جب ہم چہرہ انور کی بات کرتے ہیں نا جناب، تو ایک بات ذرا یاد رہے، یہ مجھ کم علم نے تھوڑا سا یہ اس میں آپ کو دعوت دی ہے، توجہ کی. جب آپ چہرہ پاک کی بات کرتے ہیں نا تو ایک اس کا عمومی خد و خال ہے، دیکھنے سے جو ابھرتا ہے، اس کی تشبیہات ہیں. اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان اس کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے روایت فرماتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین چیز نہیں دیکھی اور ایسے لگتا تھا کہ سورج نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہے. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا. میرا ذوق ایک ادنا غلام کی حیثیت سے یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو جو رنگینی، کائنات کو جو حسن عطا ہوا ہے اور چاند کو جو حرارت، چاند کو جو تمازت، سورج کو تمازت اور چاند کو جو یہ چمک دمک عطا ہوئی ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا ہوئی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی موجود ہے. براء ابن عازب سے پوچھا گیا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور تلوار کی طرف تھا، طرح تھا؟ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ چاند میں روشنی بھی ہے، چاند میں گولائی بھی ہے اور چاند میں حسن بھی ہے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت براء نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو بل مثل القمر کہا، بل مثل الشمس نہ کہا، یعنی سورج سے تشبیہ نہیں دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج میں روشنی کے ساتھ ساتھ، چمک کے ساتھ ساتھ گرمی ہے، جبکہ چاند میں چمک کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک ہے. سورج کو جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کو تھکن محسوس ہوتی ہے، جبکہ چاند کی روشنی جو ہے اس کے اندر پریشان کرنے والی تپش اور حرارت نہیں ہے.
بلکہ چاند کی چمک میں ایک خنکی اور ٹھنڈک ہے، اور چاند کے اندر دیکھنے میں خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا شخص جو بہت زیادہ ٹائرڈ ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، اگر وہ چاند کو غور سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی تھکن اور اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس، حضور علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ السلام کی زیارت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہرہ والضحیٰ کی جو زیارت کرنا ہے، یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی کی تھکن کو دور کرتا ہے، پوری زندگی کے لیے انسانی جسم میں غلامان مصطفیٰ کے لیے حرارت و تمازت و تپش پیدا کرتا ہے، اور اس عشق کے مصطفیٰ کی آگ کو بڑھاتا ہے، اور پھر وارفتگی اور پھر ان منازل تک پہنچاتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور وقت کم ہے، ورنہ ام معبد نے جو حضور علیہ السلام سفر کے دوران نا ایک جگہ حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا جھونپڑی میں، اس کی بکریاں تھیں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، ام معبد کی اس کٹیا کو اپنے کرم سے، اپنے فیضان سے، اپنے انوار و تجلیات سے، اپنے کرم سے بھر دیا، اور تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ برتن سارے دودھ سے بھر گئے۔ حضور علیہ السلام نے، غلاموں نے پیٹ بھر کے اس کو نوش کیا، اور پھر جاتے ہوئے سارے برتن بھر کے گئے۔ وقت ملے تو حضرت ام معبد نے جب وہ چلے گئے نا آقا کریم علیہ السلام، اس کا گھر والا واپس آیا، اس نے سب سے پہلے گھر میں خوشبو محسوس کی، وہ چونکہ مرد تھا نا، تو اس نے آتے ہی خوشبو محسوس کر کے ام معبد سے پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی نظر جو خالی برتن تھے ان پر پڑی جو دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بکریوں پہ پڑی کہ جن کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اس کیفیت میں پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا، تو ام معبد نے پھر اس وقت حضور علیہ السلام کے حسن کا ایک نقشہ رکھا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کی ایک اپنے اس فصاحت و بلاغت اور الفاظ کے چناؤ میں اس خاتون نے حضور علیہ السلام کے حسن کی ایک منظر کشی کی ہے۔ وقت ملے اسے ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی برکتوں اور چہرہ پاک کے انوار و تجلیات سے منور فرمائے، اور اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کون آیا